رمضان کا چل رہا ہے سلسلہ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من صائم لیس له من صیامه الا العطش۔ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوک کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچتا، کتنے ہیں جنہیں پیاس کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ دونوں الفاظ ہیں، بھوک کا بھی لفظ ہے، پیاس کا بھی لفظ ہے۔ ایک اس لیے فرمایا کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن رزق حرام ہے، حرام رزق سے روزہ رکھا، بھوکا تو رہا لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا، حاضری لگ گئی، روزہ نہ رکھنے کا انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا، روزہ نہ رکھنے کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن روزے پر جو ملنے والا ہے، اللہ مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، وہ نہیں ہوگا۔ اتنی اس امت کے ساتھ یہ رعایت ضرور برتی گئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کی تو رشوت کھاتا ہے، اس کی نماز کا اس سے کیا فائدہ، اس کا تو مال حرام ہے، یہ تو سود کھاتا ہے، اس کے حج کا اس سے کیا فائدہ۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اتنا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہے کہ حاضری لگ گئی، نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی، حج نہ کرنے کی پکڑ نہیں ہوگی۔ باقی حرام کھانے پہ پکڑا جائے گا تو الگ چیز ہے، اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ نے کہا بس ایک چیز معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایک میں شرک معاف نہیں کروں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ ایک بازاری عورت تھی، پیشہ کرنے والی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کتے پیاسے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو بخشش فرمائی، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش، ساری زندگی کام کی چھوڑا بھی نہیں وہ کام، بخشش ہو گئی ایک کتے کو پانی پلانے پر۔ تو لہٰذا یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ اس کا تو کوئی عمل قبول نہیں، اس کو تو نیکی قبول نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ ہے، بہت کریم اور رحیم ذات سے واسطہ ہے۔ کسی ایسے ہم اللہ کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس نہ کریں، وہ تو ورا اور ولا ذات ہے، اس کے 99 صفاتی نام جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اس میں صرف ایک نام المنتقم، وہ ہے جلال کو ظاہر کرتا اور غصے کو ظاہر کرتا، باقی 98 تو رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، پیار ہی پیار۔ اللہ سے بڑھ کر پیارا کون ہو سکتا ہے؟ تو روزہ رکھا، ملا کچھ نہیں، کیوں؟ رزق حرام ہے، رشوت کے پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، ڈاکے کا پیسہ ہے، بھتے کا پیسہ ہے، اور جتنے اس وقت چل رہے ہیں۔ یا رزق تو حلال ہے لیکن سارا دن غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، مار پیٹ ہے، ظلم و ستم ہے، ناپ تول میں کمی ہے، حق تلفی ہے، مزدور کو مزدوری نہیں دی، ملازم کو ڈانٹ ڈپٹ میں ظلم و ستم تک پہنچ گئے، تھوڑی اس کی کمی پر، تھوڑی اس کی غلطی پر زیادہ اس کو سزا دی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں یعنی جو کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جوا کھیلنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، سود کھانا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو خراب کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ تو روزے کو بچانے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا، اور گناہ کا چھوڑنا اس کو اللہ کے نبی نے معیار عبادت بنا دیا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو ساری رات تہجد پڑھے؟ نہیں۔ جو سارا سال روزے رکھے؟ نہیں۔ یہ تو 10 کروڑ میں ایک بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے وہ پیمانہ بتایا کہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میدان میں سب ریس لگا سکتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، وہ بھی ریس لگا سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے مجھ سے یہ چند باتیں سیکھ لے، فیعمل بہن، خود عمل کر لے، اور یعلم من یعمل بہن، یا کسی ایسے کو بتا دے جو ان پر عمل کر لے۔ میں قربان جاؤں، آگے بتانے کے لیے خود عمل کو بھی شرط قرار نہیں دیا کہ پہلے خود عمل کرو پھر کسی کو کہو۔ ہمارے پورے ملک میں یہ غلط مفروضہ قائم ہے کہ کسی کو خیر کی بات اس وقت کہو جب تم خود بھی عمل کرتے ہو۔ یہ
مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور سارے بڑی 6 کتابوں میں یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے مجھ سے چند باتیں سیکھ لے، خود عمل کر لے یا کسی عمل والے کو بتا دے. تو معلوم ہوا کہ کسی کو بتانا ہر حال میں ہمارے ذمے ہے، چاہے اپنا عمل ہو یا نہ ہو، وہ خیر ایک الگ بات ہے. تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تیار. تو آپ نے فرمایا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں انگلی یوں نا ایسے انگلی کو ایسے اپنے ان کی ہتھیلی کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ گناہ چھوڑ دے سب سے بڑا عبادت والا بن جائے گا. فی الحال میں اسی مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن پوری حدیث سناتا ہوں. ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. قناعت کر دے سب سے بڑا مالدار بن جائے. قناعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کی ریس لگانا چھوڑ دے. کمانا نہیں، ریس لگانے والا ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے، چاہے وہ بلینئر ہو، چاہے وہ خربوں پتی ہو، چاہے سونے چاندی کے محلوں میں رہتا ہو. اگر وہ ریس میں ہے تو اس سے بھوکا اور فقیر کوئی نہیں. اور جو اپنی مرضی سے کماتا ہے اور جاتا ہے اس سے بڑا غنی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا ریس لگانا چھوڑ دے سب سے بڑے غنی بن جاؤ. پھر تیسری انگلی کو ایسے یوں نیچے کیا اور فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا. پڑوسی سے اچھا سلوک کر چاہے کوئی بھی ہو تو ایمان والا بنے گا، کامل ایمان والا بنے گا. پھر چوتھی انگلی کو ایسے نیچے کیا، احب للناس ما تحبه لنفسک تکن مسلما. جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر تو پکا مسلمان بنے گا. پھر پانچویں کو ایسے کیا، لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. ہر وقت نا ہنستا رہے، کہ ہر وقت ہنستے رہنا دل کو مردہ کر دیتا. ہنسنے سے منع نہیں فرمایا، ہر وقت ہنسی مذاق ہا ہا ہی اس سے منع فرمایا، اس سے دل مردہ ہو جاتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کا بڑا خوبصورت پیمانہ قرار دیا. گناہ چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اتنے نفل پڑھو تو عبادت والے ہو، اتنے روزے رکھو تو زیادہ عبادت والے ہو، تو کوئی کرتا کوئی نہ کرتا. آپ نے نہ کرنا کہا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بات ہے. یہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گے اٹھو بھائی 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ، تو کوئی لگا سکے گا، کوئی نہیں لگائے گا. اور میں ان سب سے کہوں بیٹھے رہو، تو بیٹھنے میں سب کو سہولت ہے، سب کے لیے آسانی ہوگی. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نیکیاں کرو تو سب سے بڑی عبادت والے ہو. فرمایا گناہ چھوڑ دو تو سب سے بڑی عبادت والے بن کے. جھوٹ چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو. چھوڑنے کا کیا ہے؟ قتل چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، ناچ گانا چھوڑ دو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو، غیبت، حسد، بغض، کینہ یہ چھوڑ دو، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤ. تو عبادت کا پیمانہ میرے نبی نے گناہ چھوڑنے کو بتایا کہ گناہ چھوڑو سب سے بڑا عبادت والا تو بنے گا. تو آپ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقت ہے کہ آپ نے اپنی امت کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالا، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفوں پہ نہیں ڈالا. ایک آدمی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میری روزی کم ہے. تو کتنے وظائف ماشاءاللہ لکھے ہوئے سارے صحیح ہیں، لیکن میرے نبی نے کتنا آسان کر کے اس صحابی کو کہا آپ نے فرمایا باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. تو باوضو رہنے میں نہ کوئی مصلی پہ بیٹھنا پڑتا ہے، نہ کوئی نفل پڑھنے کی بات ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھنے کی بات ہے. آسان کام ہے کہ جب وضو ٹوٹے وضو کر لو، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے اب ہر وقت اپنی امت کو مشقت سے بچاتے تھے. 3 دن تراویح کی نماز پڑھی، چوتھے دن نہیں آئے، فرمایا کہ مجھے ڈر لگا کہیں فرض نہ ہو جائے. مسواک بہت زیادہ فرماتے تھے، وہ بہت پسند فرماتے تھے، اور فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا مسواک کر. تو گناہوں کا چھوڑ دینا یہ پورے دین کی حفاظت ہے، پورے معاشرے کی حفاظت ہے. اور اس میں خاص طور پر میں نے پچھلے اس میں نشست میں بھی کہا تھا، پھر اس کو دہراتا ہوں چونکہ وباء عام ہے، اس زبان کی حفاظت فرمائیں، اس کو غیبت سے پاک فرمائیں، اس کو چغلی سے پاک فرمائیں، اس کو نمیمہ سے پاک فرمائیں. چغلی اور غیبت دونوں کی ایک ہی شکل ہے، لیکن نیت کے فرق سے عمل بدل جاتا ہے.
جیسے اب ہم نے روزہ رکھا، ہماری نیت فرض ہے تو فرض ہے، رمضان کے آگے بھی روزہ ہی ہوگا، لیکن نیت دوسری ہوگی تو وہ نفل بن جائے گا۔ کسی کی برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ غیبت سے اوپر ہے چغلی، جس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا دو آدمیوں میں نفرت بٹھانے کی۔ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، اس کی برائی بیان کر رہا ہوں، اس حد تک تو غیبت ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اور اس کی بھائی کی آپس میں لڑائی ہو جائے، اس کی اور اس کی بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے، اس کی اور اس کے چاچا کی آپس میں لڑائی ہو جائے، اس کی اس کے دوست کی آپس میں لڑائی ہو جائے، اس نیت سے میں اس کی برائی بیان کرتا ہوں تو اس کو نمیمہ کہتے ہیں۔ یہ غیبت سے بھی آگے کی چیز ہے، اور بہتان اس سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، کسی پر جھوٹی بات لگا دینا۔ جیلوں میں جانا ہوتا ہے، عدالتوں میں بھی بیان ہوتے ہیں، 70% جھوٹے کیس چل رہے ہیں، جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں کے طفیل ہم مسخ نہیں ہوئے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر درود و سلام پڑھو، جنہوں نے ساری زندگی رو رو کر اپنے اللہ کو منایا کہ میری امت کے ساتھ یا اللہ ایسا نہ کرنا کہ یہ بندر اور خنزیر بن جائیں۔ تو میں سارے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے ہم اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں۔ کیسے خوبصورت بنائیں؟ گناہ چھوڑ کے۔ جیسے ہم گندگی کا ڈھیر دیکھتے ہیں تو کتنا برا لگتا ہے۔ گھر میں غلاظت ہو تو ہم نوکروں کو ڈانٹتے ہیں، اور نوکر کوئی نہ ہو تو وہ ماں بیٹی کو ڈانٹتی ہے، بیوی کو خامن ڈانٹتا ہے، صفائی نہیں کی، دیکھو یہ پڑا وہ پڑا۔ ایسے ہی میرے اللہ کو ایک گندگی بڑی پسند ہے، ناپسند ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ ظلم ہے، وہ نفرت ہے، وہ بغض ہے، وہ حسد ہے، وہ طمع ہے، وہ حرص ہے، وہ لالچ ہے، وہ عداوت ہے، وہ انتقام ہے۔ یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں سارے ملک میں، ایسے بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم صفائی مہم شروع کریں۔ وہ صفائی مہم کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، بازار کو، ماحول کو گناہوں سے پاک کریں۔ کبھی ہو جائے، انسان ہے وہ انسان ہی کیا جو خطا نہ کرے۔ یہ تو میں نہ کہتا ہوں اور نہ یہ توقع رکھنی چاہیے کہ انسان ہو اور اس سے گناہ نہ ہو، ناممکن ہے۔ ہوگا تو پھر کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنی، استغفار کریں کہ اللہ سے معافی مانگیں، ہوگا جو معاف کیا۔ اور اس کا معافی کا دربار اتنا کھلا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ پھر صرف ایک دفعہ کہہ دیا اللہ معاف کر دے، جاؤ معاف کرو، موج کرو۔ تو بھائی بہنوں، آؤ ہم نیت کریں کہ ہم اپنے پورے دین کو خوبصورت بنائیں گے، گناہ چھوڑ کے۔ اللہ میں